اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ملحدین کے اعتراضات کے متعلق ہم ذکر کر رہے تھے، تو ان کے اعتراضات میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کا جواب تو ہم نے دے دیا۔ 4 سے زائد نکاح کے متعلق عرض کر چکے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی نوعمری میں نکاح کے متعلق بھی عرض کر لیا، اور جنگ اور جہاد کے متعلق جو اعتراضات نبی علیہ السلام کی ذات پر تھے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کر لیا الحمدللہ۔ آج نبی علیہ السلام پر دوسرے جو اعتراضات ہیں ان کے متعلق عرض کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، نبی علیہ السلام نے جنت کا سوال کیا، اللہم انی اسألک الجنہ، یا اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اور ہر وہ قول اور عمل وما قرب الیہا من قول وعمل، جو قول اور عمل جنت کے قریب کرے میں اس کا بھی سوال کرتا ہوں۔ اب ملحد، حالانکہ مسلمان کے لیے کون سے اعتراض کی بات ہے یہ؟ آدمی جنت کا سوال کرے، اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ لیکن ملحد کر رہا ہے کہ نبی نے جنت کا سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جو چیزیں ہیں وہ انسانی خواہشات ہیں، اور اللہ نے فرمایا جنت میں جو تمہاری خواہشات ہوں گی وہ تمہیں ملیں گی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضرت جنت کی تعریف کیا ہے؟ بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا جنت کا معنی ہے چھوٹی خدائی۔ چھوٹی خدائی، چھوٹی خدائی کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چھوٹی خدائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اور انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں یہ پہچان ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، مخلوق کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جنت میں جو آپ چاہیں گے وہ بھی ہو جائے گا۔ جنت میں جو آپ چاہیں گے وہ بھی ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرمائے چھوٹی خدائی، اس لیے کہ وہاں اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنت کی تعریف یہ ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی کو آپ دور کر لیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اعتراض کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جنت کی خواہش کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ جنت میں حوریں ملیں گی، جنت میں جنتیوں کی شراب ملے گی، جنت میں دودھ ملے گا، جنت میں فلاں ملے گا، جنت میں فلاں ملے گا، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے نبی علیہ السلام بھی جنت کا سوال کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کی طرف رغبت رکھتے تھے۔ اور ایک نبی کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف اپنا ذہن لائے، تو اس لیے یہ اعتراض وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک نقطے کی بات آپ حضرات سمجھ لیں، اور ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں۔ یاد رکھیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں نا وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، یہ سمجھ لیں۔ اعتکاف میں بیٹھ رہے اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ اللہ ہمیں جنت میں لے جائے، یہ تو سوداگری ہو جائے گی۔ کیا ہمارے اعتکاف میں یہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے؟ ہمارے نماز میں وہ طاقت ہے کہ جو ہمیں جنت میں لے جائے؟ ہمارے روزے میں وہ طاقت ہے کہ وہ ہمیں جنت میں لے جائے؟
تو جب ہمارے اعمال میں تو یہ پاور ہے ہی نہیں. عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم جنت میں جائیں، عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ جن سے راضی ہوتے ہیں ان کو جنت عطا فرماتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا یہ سبب ہے جنت میں جانے کا، اور اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تو میں کئی دفعہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس لیے عبادت کرتا ہے کہ مجھے جنت ملے تو یہ سوداگروں والی عبادت ہے. اس لیے کہ اس کو 2 ٹکے کا فائدہ نظر آئے گا تو کام کرے گا، ورنہ تو نہیں کرے گا. جو اس لیے عبادت کرتا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ غلاموں والی عبادت ہے. یہ ڈر کے مارے کر رہے ہیں کہ کہیں جہنم میں نہ ڈالے. اور جو اس لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فرمایا یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا زمانہ ایک تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہنسمکھ تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت زیادہ روتے تھے. تو دونوں نبی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، کیا آپ کو اللہ کی رحمت کی امید نہیں ہے؟ تو حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ آپ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ دونوں نبی تھے، کہہ سکتے ہیں ایک دوسرے کو. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کے حضرت یحییٰ کو بتا دو کہ لوگوں کے سامنے ایسے رہو جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دو کہ تنہائی میں ایسے رہو جیسے یحییٰ علیہ السلام ہے. آپ دونوں کی بات درست ہے، بس صرف جہت اپنے لیے بدل دو. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اتنے روتے تھے کہ یہ ہڈی کہتے ہیں یہ گوشت آپ کا نرم پڑ گیا تھا، چہرے پر نشانات پڑ گئے تھے رونے کی وجہ سے. اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، فرمایا جا کہ میرے بندے سے کہہ دو کیوں اتنا روتے ہو، اگر جنت کے شوق میں روتے ہو میرا وعدہ ہے میں جنت دے دوں گا، اور اگر جہنم کے خوف سے روتے ہو تو میرا وعدہ ہے کہ میں جہنم سے بچا لوں گا. اب تو رونا بند کر دو. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا جا کہ اللہ سے کہہ دو نہ مجھے جنت کا کوئی شوق ہے نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں، مجھے آپ کی رضا چاہیے. اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں تو اس جنت کا کیا فائدہ؟ یہ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اب رونا بند کر دو. فرمایا اگر میری رضا چاہتے ہو تو پھر روتے رہو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت مقصود نہیں ہے. میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا، آپ نے مجھے چائے پلائی، کیا میں چائے اور کھانے کے لیے آیا تھا؟ میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تھا، اور جب میں آپ کی ملاقات کے لیے آیا تو آپ مجھ سے خوش تھے تو آپ نے مجھے کھانا بھی کھلایا. تو جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ جنت میں. اور جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو ناراضگی کا مظہر کیا ہے؟ جہنم. تو اب یہ کہنا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. اب ہم جو جنت کا سوال کرتے ہیں نا تو مقصود جنت نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی رضا یہ سبب ہے جنت میں جانے کا، اور جنت میں جانا یہ مسبب ہے. تو کبھی سبب مقصود ہوتا ہے اور مسبب بول دیا جاتا ہے. تو جنت مسبب ہے اور اللہ کی رضا اس کے لیے سبب ہے. تو جنت جب ہم بولتے ہیں نا تو مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سبب مقصود نہیں ہوتا، مسبب مقصود ہوتا ہے. جیسے آپ کسی سے کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لو تو ٹھیک ہے، مقصود بھی یہی ہے پنکھا چلانا. لیکن کبھی آپ کہتے ہیں بھائی بچہ یہ بیچ والا بٹن دبا دے نا، تو بٹن دبانا سبب ہے کس کا؟
پنکھا چلنے کا، اور مقصود بٹن دبانا نہیں ہے، مقصود پنکھا چلانا ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہم عام لوگوں کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں جنت دے دے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور تو چھوڑو، کم از کم یہ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے آخری خواہش اللہ کی رضا۔ کہیں آپ نے یہ سنا ہے کہ آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے جنت ملے؟ کہیں نہیں دیکھا ہوگا، آپ نے یہی دیکھا ہوگا آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے تو پھر جنت بھی ملے گی۔ یہ تو ہم لوگوں کا ہے، ہمارے اور نبی کے جنت مانگنے میں فرق ہے۔ ایک تو یہی ہے کہ جنت جو ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ مجھ سے جنت مانگو، تو اس لیے ہمارے نبی نے بھی مانگی، کون سے اعتراض والی بات ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر مفتی تقی عثمانی صاحب آ رہے ہیں کسی کے ہاں دعوت پہ، بہت بڑا پروگرام بنا ہوا ہے، آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ ابو مجھے بھی لے جائیں، ابو مجھے بھی لے جائیں، میں بھی اس دعوت میں جانا چاہ رہا ہوں۔ اب وہاں مختلف قسم کے کھانے ہیں، آپ کا بچہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں کھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، میں مفتی صاحب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ تو مطالبہ آپ سے وہ کیا کر رہا ہے کہ مجھے اس کھانے میں اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن مقصد کھانا نہیں ہوتا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کی زیارت کرنا۔ تو اسی طرح نبی جب سوال کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے، تو مقصود جنت نہیں ہوتا، مقصود اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور اللہ کا دیدار جنت میں ہی نصیب ہے۔ تو اس میں کون سے اعتراض والی بات ہے؟ بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو انتہائی قرب والے ہوتے ہیں ہم لوگوں میں، اب ہم جیسے یہاں سے جاتے ہیں مدینہ منورہ، کتنی عقیدت سے جاتے ہیں، کتنی محبت سے جاتے ہیں، اور آپ لوگوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، میں میری ذاتی جو تجربہ ہے، ہم زیادہ تر مدینہ کے اطراف کو دیکھتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر میرے نبی کی نظر پڑی ہوگی۔ ہمارے اکابر میں سے بہت سارے اکابر ایسے تھے کہ وہاں وہ جوتے سمیت نہیں پھرتے تھے کہ کہیں ایسے ہمارے نبی کا قدم نہ پڑا ہو یہاں پہ اور وہاں میں جوتا رکھ لوں۔ یہ عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ تو ہم جیسے لوگ تو کہتے ہیں یا اللہ میری کیا اوقات ہے کہ میں آپ کی دیدار کر سکوں، کم از کم وہ دیدار والی جگہ تو دیکھ لوں نا، وہ دیدار والی جگہ تو میں دیکھ لوں، تو کون سے اعتراض والی بات ہے؟ لیکن چلے اگر جنت ہی مانگ لی تو جب اللہ کہہ رہے جنت مانگو تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ کیا آخرت کے خواہشات کے لیے فرمایا لکم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ خواہشات تمہارے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ اچھا، پھر ایک حدیث اور ہے، یہ دوسرا اعتراض ہے، ایک حدیث اور ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اس کی تفصیل اس جواب میں تقریباً آ گئی۔ صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، اور اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کی بھی کیفیت یہی ہے کہ آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں لے جا سکتا؟ آپ نے فرمایا ولا انا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ، ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے ڈانپ لے تو مجھے جنت میں لے جائیں گے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی علیہ السلام کا جو عمل تھا نعوذ باللہ وہ اتنا ناقص تھا کہ وہ آپ کو جنت میں لے کے جا ہی نہیں سکتا تھا۔ حالانکہ دیکھیں عمل کی وجہ سے بھی انسان کو جنت ملتی ہے، کیوں؟ عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے عمل کی وجہ سے جنت ملنا، اور ایک ہے رحمت کی وجہ سے جنت ملنا۔ عمل کی وجہ سے اگر آپ کو جنت مل رہا ہے تو آپ کا عمل محدود ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے کتنے دن؟ 30 دن۔ آپ اعتکاف میں بیٹھے کتنے؟ 10 دن۔ تو اس کا ثواب بھی پھر کیا ہو جائے گا؟ محدود ہو جائے گا۔
اور جب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور اللہ کی رحمت لامحدود ہے۔ اللہ کی رحمت لامحدود ہے، اور جب لامحدود رحمت سے اللہ جنت میں لے کے جائیں گے تو جنت کا وہ مقام بھی انتہائی اعلیٰ ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام یہ جو فرما رہے ہیں کہ عمل کی وجہ سے کوئی نہیں جا سکتا، بالکل بات اپنی جگہ درست ہے۔ بلکہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا اور اس نے 500 سال اللہ کی عبادت کی، اور ان 500 سالوں میں وہ اس باغ میں بیٹھا رہتا تھا اور اس سے کچھ انار کا جوس وغیرہ پی لیتا تھا، باقی ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ کہتے جب اس کا انتقال ہوا تو اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ یہ اس قسم کے واقعات جو ہوتے ہیں نا، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے فضل سے میرے عبادت کا تو ذکر ہی نہیں ہوا، 500 سال تک جو میں نے اتنی عبادت کی اس کا تو نام ہی نہیں ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اسپیکر پہ اعلان ہوگا فلاں نے اتنی بڑی عبادت کی ہے، میرا تو نام ہی نہیں ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ کہتے جب وہ جہنم کی طرف لے جانے لگے اور اس کے اور جہنم کے درمیان 500 سال کا فاصلہ رہ گیا، تو اس نے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ تو ایک بندے نے کہا کہ میں تمہیں ایک گلاس پانی پلا دوں گا، لیکن اس کے لیے مجھے 500 سال کی عبادت چاہیے۔ اس نے سوچا میں تو ویسے ہی لڑک گیا ہوں، کہا کہ چلو یہ 500 سال کی عبادت میرے پاس ہے، لے لو اور پانی پلا دو۔ اب 500 سال کی عبادت بھی گئی۔ تھوڑا اور آگے گیا تو پھر پیاس لگی، کہا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ تیری عبادت تو میرے ایک گلاس پانی کی برابر، تیرے کو دنیا میں نے کتنا پلایا ہے جوس۔ تو معلوم ہوا کہ جنت میں جانا آپ کے عمل میں یہ پاور نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہوتا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو تمثیلی واقعات کہا جاتا ہے، جو بات کو سمجھانے کے لیے واقعہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندہ جو جنت میں جاتے ہے وہ اللہ کے فضل سے ہی جاتا ہے، اور یہ جو کہتا ہے کہ میں نے نیک اعمال کیے، تو اس نیک اعمال کی توفیق کس نے دی؟ اسی نے دی۔ تو آپ کے عمل کی وجہ سے پھر بھی نہیں گئے، پھر بھی اس کی توفیق کی وجہ سے گیا ہے، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو عمل کی توفیق دے دی۔ تو چاہے عمل کی وجہ سے جائے تو بھی اللہ کا فضل ہی ہے، اور چاہے رحمت کی وجہ سے جائے تو بھی اللہ کا فضل ہی ہے، لیکن یہ عمل اس فضل کا سبب بنتا ہے اور وہ توفیق اس عمل کا سبب بنتا ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے اتنی عبادت کی اور عبادت کی توفیق بھی تو اللہ نے دی ہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء، ان پر موت کی سختی امتیوں کے بنسبت زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وفات کے وقت بہت سختی کا ماحول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پہلے میں لوگوں کے لیے دعا کرتی تھی کہ اس کی روح آسانی سے نکلے، لیکن جب میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو میں نے سمجھ گئی کہ اگر اس میں کوئی برائی ہوتی تو اللہ کے نبی کے اوپر موت کے وقت کی سختی نہ آتی۔ یقیناً یہ خیر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، تو کیا خیر ہے کہ جو ہمارے گناہ ہوتے ہیں نا وہ اس آخری سختی میں، جھٹکے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن نبیوں کی سختی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں جو شخص جتنا فکر مند ہوگا اتنا ہی وہ موت کے وقت پریشان ہوگا۔ آپ کے بچے ہیں، بچے لائق ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے، بچے نالائق ہے تو آپ کو بڑی فکر ہوگی موت کے وقت، پتہ نہیں میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ اب دیکھیے ایک نبی جو ہوتا ہے نا، اس کی ذمہ داری میں اس کی پوری امت ہوتی ہے، اور پھر نبی علیہ السلام تو آخری نبی ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام کے ذمہ داری میں قیامت تک آنے والی ساری امت ہے۔ جب ساری امت آپ کی ذمہ داری میں ہے تو آپ کی ٹینشن بھی سب سے زیادہ ہوگی، آپ کی پریشانی بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ کس کے لیے؟ امت کی فکر کے لیے۔
یہ تو موت کا وقت ہے نا۔ آپ اپنے حیات میں، اپنی زندگی میں کس قدر رویا کرتے تھے، ساری رات آپ تہجد میں کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اب قیامت تک آنے والی ساری امت وہ آپ کی ہی امت ہے، تو آپ کو اپنی امت کی کتنی فکر ہوگی۔ اور اس فکر کو تکلیف سے تعبیر کیا گیا کہ آپ کو اس وقت جو پریشانی ہو رہی تھی اور اس وقت آپ کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ کیا تھی، اپنی امت کی فکر کی تھی۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے تو پھر تو ان کا مقام نبی علیہ السلام سے اونچا ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام زمین پر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے۔ کینیڈا سے مجھے ایک صاحب کا واٹس ایپ پہ فون آیا کہ حضرت یہاں قادیانیوں نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ وہ کلپ وغیرہ سنتا ہوگا اور کہیں سے نمبر اس نے لیا۔ میں نے کہا جی فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے قادیانی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اوپر بلا لیا، وہ جنت میں ہے، تو ان کا مقام اور نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس زمین پر ہے۔ تو جب زمین پر ہے تو کس کا مقام بلند ہوا، جس کو آسمان پہ چڑھایا گیا یا جس کو زمین پہ رکھا گیا؟ میں نے کہا ان سے پوچھو کہ ایک وہ ہے کہ جن کو جنت کے لیے آسمان پہ چڑھایا گیا، دوسرا وہ ہے کہ جن کے لیے جنت کو قدموں میں اتارا گیا۔ ایک وہ ہے کہ جس کو جنت کے لیے آسمانوں پہ اٹھایا گیا۔ یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ تو جتنے بھی نیک لوگ اور مومن مرتے ہیں تو ان کو آسمانوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا، باقی تو سب کے ارواح کہاں ہے؟ جنت میں ہے نا۔ خصوصیت یہ ہے کہ جس کے لیے جنت کو زمین پر اتارا گیا، یہ کسی اور کے لیے ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مولانا یہ تو آپ نے بڑی عجیب نکتہ بتایا، اس طرف تو ہمارا ذہن کبھی گیا نہیں ہے۔ میں نے کہا دوسرا سوال، کہا کہ کیا اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جو دجال کو قتل کر سکے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لایا، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کا انکار کس نے کیا؟ جو آپ کی فضیلت کا انکار کرے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے کہا 1.25 لاکھ انبیاء میں ایک نبی ایسا بتا دو کہ جس کے امت میں کوئی نبی آیا ہو۔ ہمارے ان نبی کی امت میں اللہ نے اس گزشتہ نبی کو، جو نبی سابقہ نبی کو اللہ نے اس نبی کا امتی بنا دیا۔ ایک تو وہ انبیاء ہے نا جو ساتھ رہتے تھے ایک زمانے میں، وہ الگ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وغیرہ۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا، لیکن ہمارے نبی کے امتی بنانے کے لیے کس کو لایا گیا؟ گزشتہ نبی کو، اور ان کو اس انتظار کے لیے آسمانوں پہ چڑھایا گیا۔ تو اس میں ہمارے نبی کا اعزاز اور بڑھتا ہے یا کمزور ہو رہا ہے؟ اور وہ یہاں جب آ رہے نبی بن کر نہیں آ رہے، نبوت ان کی اپنی جگہ، لیکن وہ یہاں امتی بن کر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ آپ کو بلکہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ بعض باتیں میں کرتا ہوں یہ کرنی پڑتی ہے، حالانکہ اس سے آپ کے دل کو بڑی چوٹ لگے گی، مولوی صاحب اس طرح کیسی باتیں کرتے، یہ زبان پہ نہیں آتی، لیکن اگر ہم نہیں لائیں گے تو یہ اعتراضات ہمارے بچوں کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی ملعون اور بدبخت کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پہ اٹھایا گیا اور نبی علیہ السلام کے لیے، چلے رہنے دے، یہ بات بہت دل کو لگنے والی ہے، چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام کے روزے کے لیے اس خبیث نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو بہرحال دوسری بات یہ کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ جو اوپر ہوگا وہ افضل ہوگا اور جو نیچے ہوگا وہ افضل نہیں ہوگا؟ کیا فرشتے اوپر نہیں ہیں؟ تو کیا وہ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ آپ جہاز میں جا رہے ہیں، کیا آپ اوپر نہیں ہیں؟ تو کیا نعوذ باللہ آپ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ یا یہ کہ اگر اوپر پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، کبوتر آ کر روضہ اقدس کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ نعوذ باللہ وہ افضل ہو گئے؟
حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ جو اوپر ہو وہ افضل ہو اور جو نیچے ہو وہ مفضول ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موتی سمندر کے تہ میں ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال نہیں دے رہا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہیں، نبی ہیں، لیکن آپ کا یہ کہنا کہ جو اوپر ہے وہ افضل ہو، تو اوپر جو جھاگ اور کچرا ہوتا ہے کیا وہ افضل ہوتا ہے یا اندر کا موتی افضل ہوتا ہے؟ یا آپ جب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ اوپر ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کا روضہ اقدس نیچے، تو کیا آپ اس سے افضل ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ یہ معیار آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ لیکن جب ایک نیا بندہ اس بات کو سنتا ہے نا تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ بہرحال باقی سوالات جوابات انشاءاللہ آگے کرتے رہیں گے، اللہ توفیق دے اور ہمت دے۔ اب تک تقریباً کوئی 100 سوالات سے کچھ اوپر کے سوالات جوابات ہو گئے۔ صرف معتکفین حضرات سے چند گزارشات ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، اعتکاف کی مثال کیا ہے؟ ہمارا ایک گاؤں کا ایک بچہ ہے، بچہ تو نہیں، اب تو ماشاءاللہ داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب بڑا ہو گیا، لیکن وہ ہے ذرا دیوانہ قسم کا، تھوڑا پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ یہ قصبہ کالونی میں کسی دعوت میں گئے تھے تو یہ بچہ ہوتا ہے شرارتی، ایک لڑکا آیا کہنے لگا کہ جی مجھے 50 روپے دو، میں ڈیو لا رہا ہوں پھر آپ کو دے دوں گا۔ اس نے 50 روپے اس کو دیے، پھر اس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ میرے پیسے دو، وہ بھاگ گیا بچہ۔ جب بچہ بھاگ گیا تو وہاں باہر چرپائیاں پڑی ہوئی تھی، گلی میں تعزیت تھی نا، تو اس نے کہا مجھے اس کا گھر بتا دو۔ انہوں نے کہا اس کا گھر وہ سامنے ہے۔ تو اس نے چرپائی اٹھائی اور لے جا کے اس کے دروازے پہ رکھی، اور اس چرپائی پہ دروازہ بجا اور چرپائی پہ لیٹ گیا۔ کہنے لگا کہ جب تک میرے پیسے نہیں دو گے میں اپنی چرپائی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کا باپ نکلا، اس نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی تمہارا بچہ اس سے 50 روپے لے کے گیا ہے، اور اب وہ بچہ بھاگ گیا، یہ ادھر آ کی چرپائی لگائی ہے، کہا جب تک میرے 50 روپے مجھے نہیں دو گے میں اپنی چرپائی نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے باپ نے کہا یہ 500 روپے لو، خدا کے لیے چرپائی اٹھاؤ یہاں سے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے، بس آپ نے اپنی چرپائی لا کے اللہ کے دروازے پر ڈال دی ہے۔ میں جاؤں گا ہی نہیں جب تک آپ میری بخشش نہیں کریں گے، جب تک آپ میرے مسائل حل نہیں کریں گے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس بندے نے 50 کی جگہ کتنے دیے؟ 500 دیے۔ یہ ایک انسان کی غیرت ہے۔ اس اللہ کی غیرت کیا ہوگی جس کے در پہ آپ نے اپنی چرپائی ڈال رکھی ہے؟ وہ آپ کو کتنا دیں گے؟ وہ آپ کو کتنا دیں گے؟ بس میں ادھر ہوں اور آپ نے یا اللہ اب میرا یہ کام کرنا ہے، نہیں کیا تو میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو ایک انسان کی غیرت یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آ کر اس کے گھر پہ لیٹ جائے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا جب تک، تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کی غیرت کیا ہوگی کہ جس کے دروازے پہ آپ آئے، اور یہ آپ نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے۔ دیکھیں جس بندے سے آپ کو نفرت ہوتی ہے نا، آپ اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتے، آپ 5 منٹ کے لیے یہ بات برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ بندہ میرے گھر پہ آ جائے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے جو آپ کو برا لگتا ہو؟ جناب آپ آ جائے اور 10 دن میرے گھر پہ بیٹھے رہیں۔ 10 دن کے لیے آپ اس کو بلائیں گے جس سے آپ کی محبت ہوگی۔ نہیں آپ اور رکے یہاں پہ، 2-4 دن اور رکیں۔ اللہ کی جس سے محبت ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے گھر پہ لا کے 10 دن بٹاتا ہے، ہر کسی کو نہیں بٹاتا۔ اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا فضل۔ یہ عمل جو ہے نا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اب چونکہ آپ نے اپنی ساری مصروفیات چھوڑ دی ہے، گھر کے ٹینشن آپ نے اتار دی ہے، اور آپ اعتکاف کے لیے خود کو فارغ کر چکے ہیں، تو اب اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو فرصت کے دن ہے نا، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور آپ یہاں پر اب گھر کے ٹینشن کو بالکل چھوڑ دیں۔ وہ ایک شعر ہے، فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے،
سر زیر بار منتیں درباں کیے ہوئے، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ وہ فرصت کے دن آپ کو ملے، اب آپ نے اس کا تصور کرنا ہے۔ ان دنوں کو آپ قیمتی بنائیں۔ اور یہ قیمتی کیسے بنیں گے؟ اب اور تو کوئی کام ہے نہیں آپ کا نا۔ صف اول کا اہتمام کریں۔ آپ مسجد کے اندر ہیں، باہر سے اگر کوئی آدمی آ کے صف اول میں بیٹھتا ہے، یہ آپ کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ آپ صف اول میں خود بیٹھا کریں۔ باہر کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اوپر سو رہے ہیں اور عین نماز کے وقت نیچے اتر جاتے ہیں، بلکہ بعض بزرگ ہمارے نماز کے دوران بھی اوپر سو رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ دوسری بات، کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں نا ہماری نماز بالکل صحیح ہے، ہمارے کلمے بالکل صحیح ہے، ہماری صورتیں بالکل صحیح ہے۔ یہ صحیح نہیں ہوتی۔ آپ سنائیں گے تو پتہ چلے گا کتنی غلطیاں ہیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات اس بات کا اہتمام فرمائیں کہ جو آپ میں ماشاءاللہ کوئی حافظ بچہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی حافظ ہے، اور دو ہو گئے، آپ کھڑے ہو جائے بیٹا، آپ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ بھی ذرا کھڑے ہو جائے تھوڑی معذرت کے ساتھ ماشاءاللہ، اور آپ بھی ہے بیٹا، آپ بھی ہیں اعتکاف کے، ہاں اعتکاف میں جیسے یہ 3 بچے، یہ 4 ہو گئے ماشاءاللہ، یہ 5 ہو گئے، 6 دے گئے ماشاءاللہ، بڑے ہیرے بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اور معتکفین کی تعداد کتنی ہے اس سال اندازتاً؟ ہوگا، یہ زیادہ ہو جائے گا، ابھی تقریباً 40 کے لگ بھگ ہے۔ تو یہ بچے ہیں، ابھی ہم نے آپ حضرات کی ٹولیاں بنانی ہے۔ ایک تو ان بچوں سے آپ نے اپنی نماز درست کروانی ہے، اور دوسرا کم از کم آخری 10 صورتیں اور دعائے قنوت یہ آپ کی درست ہو جائے، یہ آپ نے سنانی ہے۔ اور بچوں نے آپ کو انشاءاللہ، بیٹھ جاؤ بیٹا، اب بچوں کی آپ نے، ان بچوں کی نگرانی میں ماشاءاللہ کافی سارے ہیں، اور یہ میرے بچے بھی یہاں پر موجود ہوتے ہیں، یہ اویس بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایسی ٹولیاں بنائیں، یہ 5 بچے ہیں تو اور بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے۔ اس میں شرمانے کی بات نہیں ہوتی۔ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ جی اگر میں نے نماز سنائی اور غلطی نکلی تو بہت افسوس ہوگا کہ جی ان کی، ایسا نہ کریں۔ آپ نے اپنی نماز، اپنے 6 کلمے اور آخری 10 صورتیں اور دعائے قنوت۔ دعائے قنوت میں تو آپ کا فائدہ ہے، اگر کہ الیکشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس میں آپ کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ ایک تو آپ نے اس چیز کو درست کرنا ہے اپنا۔ دوسرا کہ میں نے انتظامیہ والوں سے کہا تھا کسی کو منع نہ کریں، جو بھی بچہ آئے بیٹھ جائے، آپ اس کو منع نہ کریں، ان کو آنے دیں تاکہ وہ کچھ سیکھ کے جائے، ٹھیک ہے؟ کسی کو جگہ نہیں مل رہی، ضروری نہیں ہے کہ آپ حجرہ بنائیں، آپ باہر بیٹھ جائیں، اپنا وقت گزاریں۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے جو بڑے حضرات ہمارے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے نا، یہ آپ کی وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ جو قوانین ہے، ضوابط ہے، اصول ہے مسجد کے، آپ اس کی پاسداری کریں۔ اب یہ کہ آپ کی ایک مجلس لگتی تھی پہلے باہر، اور وہاں یہی ہوتا تھا، ہاں 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 تالی بجا دی، ادھر سے ہاں 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 تالی بجا دی۔ اب وہ مجلس آپ کی مسجد کے اندر آ گئی۔ یہ نہ کریں، اپنی مجلس کو مسجد کے اندر نہ لائیں کہ آپ کے وہ جو دوست ہیں نا جو باہر آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے، اب آپ کی وجہ سے، آپ کی محبت میں وہ یہاں آ رہا ہے اور وہی مجلس آپ کی مسجد میں لگ رہی ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ وہاں سے کٹ گئے، اب پتہ چلا کہ دوست آ رہا ہے افطاری میں، اور رات کو جو ہے وہ 1:30 بجے 2 بجے وہ واپس جا رہے ہیں، مسجد کی دیواریں پھلانگ کے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، دیوار پھلانگ کے آنا، دیوار پھلانگ کے جانا، یہ چور اور ڈاکوؤں کی عادت ہے۔ مسجد کے لیے یہ بات قطعاً مناسب نہیں ہے، ہرگز ایسا نہ کریں۔
آپ دوست آپ کی ملاقات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضروری بات ہے آپ ان سے ضروری بات کریں، لیکن ایسی باتیں آپ نہ کریں جو مسجد کے تقدس کو پامال کرتی ہوں اور یا جو آپ کے اعتکاف کو متاثر کرے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے دوست نہ آئے، لیکن ماحول وہ نہ ہو جو باہر ہوتا ہے۔ اب آپ کو ان پر غالب آنا ہے۔ آپ نے اگر کوئی بات چیت کرنی ہے، ہم آپ کو بات چیت سے منع نہیں کر رہے، ضرورت کے حد تک آپ بات چیت کریں، لیکن ایسے کریں کہ دوسرے بندے کو اس کی تکلیف اور شکایت نہ ہو۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ اگر ہم، اور پھر جو مسجد کے اندر آپ ہیں، ایک تو صف اول کا اہتمام کریں، دوسرا یہ نہ ہو کہ اوپر نیچے نماز کھڑی اوپر آپ سو رہے ہیں، تراویح کھڑی ہے ادھر آپ بھاگے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں، نا، یہ مسجد کے تقدس کے بھی خلاف ہے اور یہ آپ کے اعتکاف اور آپ کے وقار کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا، تبلیغی جماعت کا جو بیان ہوتا ہے اس میں آپ نے بیٹھنا ہے۔ مسجد کے اندر ہے، آپ مسجد کے اندر جو درس ہو رہا ہے، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمیں بہت کچھ آتا ہے، کچھ بھی نہیں آتا بابا، نہ ہمیں کچھ آتا ہے نہ آپ کو کچھ آتا ہے۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ مجھے تو آتا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے ساتھ بیٹھنے کی۔ نہیں، درس میں آپ پابندی سے بیٹھیں، تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ آپ پابندی سے بیٹھیں، اور اپنے ذکر و اذکار، اور یہ 10 دن ہے، ان 10 دنوں میں روزانہ کم از کم 3 پارے تلاوت آپ کریں تاکہ ان 10 دنوں میں آپ کا قرآن پاک ختم ہو جائے۔ درود شریف کا ورد کیا کرے کثرت سے۔ پھر ساتھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں، جو آرام کر رہے ان کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ ظاہر ہے کوئی رات بھر عبادت کیا ہوا ہوتا ہے، دن کو اسے نیند آ رہی ہوتی ہے، ہم جا کر کے اس کے پاس آس پاس بیٹھ کر کے گپ شپ کا ماحول قطعاً نہ بنائے۔ گفتگو کرنا اور بات ہے، گپ شپ لگانا اور بات ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے گپ شپ والے ساتھی اپنے مجلس آپ کے حجرے میں لائیں۔ تو اب چونکہ آپ نے ایک وقت دیا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں اللہ آپ کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے آپ کو یہ موقع فراہم کر دیا۔ تو حتی الامکان آپ اسے قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آپ اولیاء اللہ ہیں حقیقی معنوں میں۔ اولیاء اللہ کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اولیاء اللہ یہی ہوتے جو اللہ کے گھر پہ آ کے پڑ جاتے ہیں۔ اور آپ حضرات کا ہم سب کے اوپر احسان ہے، اس لیے کہ سنت علی الکفایہ، اگر آپ لوگ نہ بیٹھتے تو ہم سارے گناہ گار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اپنے اعتکاف کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اعتکاف کو، روزوں کو اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔